الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کریم آقا، رحیم آقا، نبی پاک صاحب الاخلاق سیاح افلاق رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم رسول اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ہمارا جو بیان کا آج کا موضوع ہے وہ منکرین ختم نبوت کے مستدلات باطلہ کا رد ہے کہ جو وہ قرآن و سنت سے یا اپنی خواہشات سے یا عقل کے فطور سے جو استدلال کرتے ہیں، ہم ان کا رد اور ختم نبوت پر کچھ دلائل سماعت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور ہماری زبانوں پر حق جاری رکھتے ہوئے ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ما کان محمد، کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت یعنی کہ خاتم النبیین سب سے آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور رب تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے اب تک کے دور کو دیکھتے ہیں تو مختلف ادوار میں منکرین ختم نبوت پیدا ہوتے رہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف ادوار میں منکرین ختم نبوت اور مدعین ختم نبوت یعنی کہ نبوت کے دعوے، مدعیان نبوت یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہے۔ لیکن 14ویں صدی ایسی صدی تھی کہ جس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا قادیان میں کہ جس نے جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اشد طور پر جو نبوت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی اس پر حملہ کیا، وہ تھا غلام احمد قادیانی، جس کو مرزا لاہوری وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کس طرح سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر دعویٰ بولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے
جتنے اوصاف تھے وہ خود کے لیے مقرر کر دیے، جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی یوں کہیں کہ بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے ہم اس کے ابطال کی طرف بڑھے، اس کے رد کی طرف بڑھے۔ پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت اہل اسلام اہل حق کے نزدیک یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کیا مطلب؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہر خاص و عام سمجھے کہ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ جس طرح خاص سے مراد علماء کرام اور عام سے مراد وہ شخص جو علماء کی صحبت میں رہتا ہے، تو ہر ایک بندہ یہ سمجھے کہ قریب جو ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ جس طرح کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح قرآن پاک کو ماننا، اسی طرح جنت جہنم کو ماننا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف نبی ماننا بلکہ آخری نبی ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اس میں شک بھی کرے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے یہ لکھا کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو جاتا ہے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا، حالانکہ علماء اسلام نے اس کا شد و مت سے رد کیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی آتا ہے تو یہ نہ صرف قرآن صریحہ قرآن پاک کی صریح آیات کا انکار ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بڑی صفت ہے ختم نبوت، اس پر بھی یہ طعن ہے اور اس پر بھی ایک نقب لگانا ہے، تو ان کا بھی رد کیا گیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے بھی پہلے اس کی کچھ ہسٹری سنے، وہ بندہ چیز کیا تھا۔ اس نے پہلے وہ جو ہے وہ اس نے تجدید کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اس کے کچھ عرصے بعد اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد جب کچھ لوگ اس کے قریب آنے شروع ہوئے، ان کی اس نے بیعت لینا شروع کر دی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اپنے جو پیش امام تھا اس سے نبوت کا جو ہے اعلان کروا دیا۔ جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے یہ اعلان کیا ہے، کیا یہ اعلان درست ہے؟ تو نہ صرف اس نے تائید کی بلکہ اس نے اس سے بڑھ بڑھ کے بھی دعوے کیے۔ کہنے لگا کہ میں اس جیسا نبی تو نہیں ہوں جس طرح کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن میں ان کی شریعت کا پیروکار ہوں اور میں اس کی شریعت کا تجدید کرنے والا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے شریعت عطا نہیں کی گئی لیکن میں اس شریعت کی تجدید کرنے والا نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے کہیں وہ خود، بلکہ یہ شخصیت خود متذبذب نظر آتی ہے نا، کبھی وہ تجدید کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے، کبھی وہ مسیح موعود کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے، کبھی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے، اور کبھی وہ خود جو ہے نا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ میں رب ہوں، اور ثم معاذ اللہ وہ کہیں جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے بیعت لیتا نظر آتا ہے۔ اس کی کتب کا مطالعہ کریں تو جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ متذبذب شخصیت نظر آتی ہے۔
تو اب یہ اس طرح کی شخصیت جو ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈسیبل ہے، وہ ذہنی اس کا جو توازن ہے وہ درست نہیں ہے، اور بس یوں کہیں کہ اسلام میں رخنا ڈالنے کے لیے، اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے ایک طرح سے اسے لانچ کیا گیا، اور پھر اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں تھی، اور زبان ان کی چلتی تھی اور الفاظ اس کے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ دعووں کی برمار کر دی، حتیٰ کہ کسی جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے نبی نہیں مانتا تو وہ سور کی اولاد ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی بکواسات کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے ہم اس کے کچھ دعووں کی طرف چلتے ہیں اور اس کے کچھ استدلال کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز کچھ ختم نبوت پر دلائل سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے جی، قرآن پاک میں سورہ جمعہ 2 اور 3 آیت میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے امیین میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے رسول پیدا فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر رب تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی کہ صفائی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے دوسرے لوگوں کو جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس میں مرزائی کہتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرین سے مراد دوسرے آنے والے نبی ہیں۔ عقل رب تبارک و تعالیٰ جب عقل چھین لیتا ہے نا، جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ عقل بندے کی ماری جاتی ہے، مت بھی ماری جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد جو ہے وہ دوسرے آنے والے نبی ہیں۔ دیکھیں جی وہ استدلال کس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ کہتے ہیں کہ رسولہ پر عطف ہے آخرین کا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعث فعل ہے، رسولا مفعول ہے، اور اسی پر جو ہے وہ آخرین کا عطف ہے۔ تو اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ رسول مبعوث کیا، اسی طرح سے آخرین دیگر جو ہے وہ رسول مبعوث کریں گے۔ جی اس کا جواب سنیے اور ان کی عقل پر ماتم کیجئے کہ کس طرح سے وہ باطل استدلال کرتے اور بھولے بالے مسلمانوں کو اپنی گمراہی کے جو ہے وہ دائرے میں لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ رب تبارک و تعالیٰ انہی میں سے، اب منہم کی ضمیر جو ہے وہ عرب لوگ ہیں، کہ ان عربیوں میں سے رسول پیدا فرمایا۔ کیوں؟ رسول سے مراد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی تھے، انہی میں سے جو ہے وہ رسول پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عربی ہیں، اور یہ جو ہے وہ پنجابی ہے، یہ پنجاب کا ناسور ہے کہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر امیین یہ بھی عرب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، اور اس کے بارے میں کہ اس نے 2-3 ڈگریاں لے رکھی تھیں، اور یہاں پہ پھر فرمایا منہم، ان میں سے ہے۔ اب ان میں سے کون سے؟ عرب میں سے ہے، تو عرب جو تھے وہ تو عربی بولنے والے تھے، اور یہ رہا اجمی جو پنجابی بولنے والا تھا۔ دیکھیں جی کہ وہ آخرین سے دوسرے نبی مراد لے رہا ہے۔ اب آخرین جو ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اگر صرف آخرین ہی کو دیکھا جائے تو یہ تو واحد ہے، اکیلا آدمی ہے،
جو مرزا ہے وہ اکیلا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور کہتا بھی ہے کہ ہم تشریعی نبی نہیں ہیں، ہم تو بس جو ہے نا وہ ذلی بروزی حقیقی مجازی وغیرہ کی تقسیم کر کے خود کو اندر گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اہل اسلام کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ جی ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ آخرین منہم، ان میں سے دوسروں کو ملا دے گا۔ اب یہاں تو مراد جنت میں جانے کی ہو رہی تھی، جو آگے آ بھی رہا ہے، آگے جو ابن کثیر کی روایت میں موجود ہے، تو یہاں پہ آخرین جمع کا صیغہ ہے اور یہ واحد ہے۔ اگر یہی مراد لے لیا جو یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ دوسرے نبی آئیں گے، یہ اس سے یہ مراد ہے، تو حضرت جی دیکھیں تو صحیح، آخرین جمع کا صیغہ اور آپ واحد ہیں۔ اگر ہم صرف نبی مراد لیں تو صرف آپ نہیں، دیگر بھی ہوں گے جو اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اہل اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں جی اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی پشت در پشت ایسے مرد اور ایسی عورتیں ہوں گی جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی امت محمد کے باقی ماندہ افراد قیامت تک ملتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ جنت میں جانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ اپنا نبوت جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں جی آگے ایک اور باطل استدلال اس کا، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو لوگ بھی اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی تو وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور یہ سب کتنے اچھے رفیق ہیں۔ اب اس میں مرزائی جو ہے وہ باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے مالک و مولا ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اللہ ان کے رستوں پر چلاتا ہے۔ تو انعام یافتہ کتنے لوگ ہیں وہ 4 بیان کر دیے، وہ 4 بیان کیے کہ وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ نبی ہیں۔ تو کئیوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعا قبول ہو کر کچھ صدیقین بن جاتے ہیں، کچھ صالحین بن جاتے ہیں، کچھ شہید بن جاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں جی ان کی ذہنیت، دیکھیں جی ان کی جو عقل کے ان پر جو پردے پڑے ہیں ان کی حقیقت دیکھیں کہ کیسی ہے کہ ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی اور عربی لغت سے اتنی بھی واقفیت نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَعَ کے الفاظ ارشاد فرما رہا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ ملنے کے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ ملنے کے، نہ کہ ان جیسی صفات لینے کے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ جو اطاعت کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو خوش ہو کر ان کو انعام یہ عطا فرمائے گا کہ ان کو صالحین، شہداء، انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے باطل استدلال کیا اور پھر جو ہے وہ دعا کسی اور طرف جا رہی تھی لیکن انہوں نے اپنی طرف ملا کر خود کو جو خود ساختہ نبی بن بیٹھا تھا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ مع ساتھ دینے اور رفیق ہونے اور ساتھی ہونے کا جو ایک یوں کہیں کہ اعلیٰ استدلال تھا وہ اسی آیت میں آخری حروف پر تھا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا،
اور یہ سب کتنے اچھے رفیق ہیں، یہ سب کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ تو اسی آیت میں موجود تھا، لیکن کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو واضح آیات اور معجزات بھی سمجھ نہیں آتے۔ چلیں یہ آگے چلیں، اگلی آیت ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں تو پس جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اصلاح کرے گا تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب مرزئی اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ اے بنی آدم تمہارے پاس رسول آئیں گے، اما یأتینکم کہ اولاد آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، اور اگر خود کو تم اولاد آدم کہتے ہو تو یہ مانو کہ تم پر رسول آتے رہیں گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ رسول نہیں آئیں گے تو لہذا تم آدمیت سے خارج ہو جاؤ گے۔ جب آدمیت سے خارج نہیں ہو گئے تو لہذا سمجھ لو کہ تم پر رسول آتے رہیں گے، اور جب رسول آتے رہیں گے تو مرزا کو نبی ماننے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں ان کا جو استدلال ہے، عام بولا بالا تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اہل علم سے اس کی جو کمزوری ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو مخاطب کرتا ہے تو اس کا الگ الگ انداز آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگوں کو مخاطب کرنا ہو تو یا بنی آدم کہے گا، رب تبارک و تعالیٰ یا بنی آدم فرمائے گا، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرنا ہو تو یا بنی اسرائیل کہہ کے ارشاد فرمائے گا، اور اگر امت محمدیہ کو مخاطب کرنا ہو تو یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ارشاد فرمائے گا۔ اب اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے یا بنی آدم ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں سرکار علیہ السلام تک رسول آتے رہے، اور رسولوں کی ایک بڑی تعداد آئی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لے کے آئے، 313 رسول آئے، تو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تعداد آ رہی ہے اور آتی رہی، سرکار علیہ السلام تک تشریف لاتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ بھی تو ارشاد فرما دیا نا، وہاں پہ اولاد آدم کو ارشاد فرمایا، تو اولاد آدم کو ہم دیکھتے ہیں تو کثیر انبیاء ہیں، لیکن یہاں پہ سرکار علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کے الفاظ ارشاد فرما کے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر لگا دی کہ پہلے اولاد آدم سے تو انبیاء آتے رہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلیں جی آگے آئیں، اگلی آیت ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 35۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب کہتے ہیں قادیانی یہاں پہ بڑا تگڑا اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بھی سابقہ امتوں کی طرح خوش عقیدگی میں مبتلا ہو، جس طرح کہ یہ آیت جو ہے وہ قوم یوسف کے لیے نازل ہوئی
کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جس طرح کہ قوم یوسف خوش عقیدے میں مبتلا تھی کہ وہ اپنے نبی کو آخری نبی کہتے تھے، اسی طرح تم بھی اپنے نبی کو آخری نبی کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ قوم یوسف کہتی تھی کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ان کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ وہ قوم یوسف کا قول نقل کیا، لیکن یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کہاں پہ ایک قوم کا قول اور کہاں پہ اپنے رب کا قول، دونوں میں یار فرق تو کرو نا۔ کہاں پہ ایک قوم کہ ان کا ایک وہم زن گمان جو غلط ہو سکتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جسے لے کر تم امت مسلمہ پر تھوپ رہے ہو۔ یہاں پہ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خوش عقیدگی میں مبتلا ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ، ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اقوال ہر طرح سے پختہ، متعین اور مقرر اور کسی طرح سے بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو جس طرح کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو یہ اس بات پر دال ہو گیا، اس بات پر مہر ہو گیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جی چونکہ وقت قلیل ہے، آج کی آخری آیت، اسی آیت کو جس طرح کہ ہم نے خطبے میں بھی سنی، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب مرزائی یہاں پہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، یہ خاتم تا کے زیر کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب ہے مہر لگانے والے، یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر لگانے والے ہیں۔ تو جو بھی نبی بنے گا آئندہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مہر لگوا کر نبی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز اس طرح نہیں ہے۔ مہر، خاتم کا مطلب یہ ہوتا ہے، خاتم کا مطلب اگرچہ مہر ہوتا ہے، لیکن خاتم کا مطلب جو تم نے بیان کیا یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ خاتم النبیین کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مہر لگا دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جملہ مفسرین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، محدثین، ائمہ مجتہدین سے لے کر علماء اسلام تک آج تک جتنے بھی اہل حق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام شاہ نورانی تک اور پیر مہر علی شاہ اور امام احمد رضا خان تک سے لے کر اہل اسلام کے آج سے ہر خاص و عام بندے تک کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں خاتم، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور اس کا وہ معنی نہیں جو انہوں نے لیا ہے کہ وہ مہر لگائی اور اگلا کھاتا آ گیا، مہر لگائی اس پر اگلا کھاتا آ گیا اور مہر لگا کر خط بند کر دیا، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ختم ہے اور وہ خاتم ہے، وہ مہر ہے کہ جس کو لگا دیا جائے تو اس کو بعد میں کھولا نہیں جاتا، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ اس میں چیز کوئی داخل کی جاتی ہے۔ اس پر کثیر جو ہے وہ یوں کہیں کہ لغت کے دلائل موجود ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ عجم ہیں، ہم اہل عرب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو آئیے سنیے کہ لغت کیا کہتی ہے۔ خاتم العمل، اس کے معنی ہے فارغ من العمل، کہ کام سے فارغ ہو گیا، ان کا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد کام نہیں ہوگا۔ خاتم الاناء، اس کے معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا، برتن نہیں کھولنا۔
اور پھر خاتم الکتاب، کتاب مکمل ہو گئی، اس پر کتاب پر یعنی کہ خط پر مہر لگا دیا، اب اسے نہیں کھولنا۔ پھر ختم القلب، دل پر مہر لگا دی، اور دل پر مہر کا معنی تو قرآن میں بھی عام فہم موجود ہے کہ سمن بکمن عمی لا یفہمون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا خاتمہ علی القلب، لغت بھی کہتی ہے کہ جب دل پر مہر لگا دی جائے تو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی اندر جاتی ہے نہ وہ باہر آتی ہے۔ تو ختم کے معنی جو ہے وہ کسی لغت میں بیان کیے گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو آخری ہو۔ دیکھیں جی، اسی آیت میں ایک اور استدلال وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ خاتم الفقہا، یہ جو بندہ ہے یہ اس پر فقاہت ختم ہے، یا کہا جاتا ہے خاتم الشعراء، اس پر شاعری کی انتہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ مبالغے کے طور پر کہا جاتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی مبالغے کے طور پر کہا گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ عرب کو عجم پر ہرگز قیاس نہ کرو، اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کلام عوام پر ہرگز قیاس نہ کرو، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات، علماء کرام کے فرمودات، صحابہ و تابعین کے فرمودات اس چیز پر دال ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ خاتم النبیین ای لا نبی بعدہ، کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس سے مراد مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ہم کہتے ہیں کلام اللہ اور کلام عوام تو دور کی بات، آپ عوامی کلام کو، عجمی کلام کو عرب پر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ اب کسی عربی کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ جاء خاتم القوم، کہ جاء خاتم القوم، کہ وہ آیا جو بڑا فاضل ہے جی یہ قوم کا بڑا اچھا بندہ آیا جی، تو ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس سے مراد یہی لیں گے کہ یہ قوم کا آخری بندہ آیا، خاتم القوم، یہ قوم کا ختم کرنے والا آیا، یہ آخری بندہ آ رہا ہے۔ تو ہرگز وہ مراد نہیں لیں گے جو تم اپنی باطل عقل مفسدات باطنہ سے لے رہے ہو، ہرگز وہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہم وہی مراد لیں گے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ آئیے اب چلتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ختم نبوت پر کس طرح سے دلائل دیے گئے، اور ان کے جو مستدلات ہیں وہ کیسے پاش ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث اس پر کس طرح سے ناطق ہے۔ جی سماعت فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی صحیح آیت جو ہم اتنی بار سن چکے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں پہ خاتم النبیین سے مراد ای لا نبی بعدہ، کہ اس سے مراد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ذات کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ آج اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دیکھیں، آپ پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، یہ آیت مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی بھی نبی پر نازل نہ ہوئی۔ وہ اس لیے کہ اسی کی تفسیر میں، مختلف تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے، اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت تمہارے مذہب میں نازل ہو تو تم اسے عید بنا لو، تو سن لو،
یہ جب ہمارے مذہب میں یہ آیت نازل ہوئی، اسلام میں یہ آیت نازل ہوئی، تو ہمارے ہاں ایک نہیں بلکہ دو عیدیں تھیں۔ اس دن یوم عرفہ بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا، تو ہم نے ایک نہیں بلکہ دو عیدیں منائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور ہمارے لیے ہمارے دین کو پسند فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی کہ تمہارے جو اسلام دین ہے اس سے میں راضی ہو گیا اور میں نے اس پر رضا ظاہر کی۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ یا یوں مطالعہ کریں کہ جیسا بھی کوئی نبی آتا رہا وہ کسی خاص قوم کے طرف اور خاص مقاصد کے تحت تشریف لاتا رہا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، وہ نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہوں، وہ یوسف ہوں، وہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ہوں، کوئی بھی نبی کہیں بھی آیا تو وہ کسی خاص قوم کی طرف آیا، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل دین دے کر پوری قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ سنیں صلو علی النبی، سنیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر یعنی کہ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ دیکھیں جو بھی نبی آتا رہا وہ خاص طبقے کی طرف آتا رہا، خاص مقاصد اور خاص احکامات کے ساتھ آتا رہا، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری قوم کی طرف آئے اور سبھی کے لیے بشیر و نذیر بن کر آئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور وہاں پہ کافہ کے الفاظ استعمال ہوئے جو کہ تھوڑی تخفیف رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ جمیعہ کے الفاظ آ گئے۔ ارشاد فرمایا میں تم سب کی طرف جو ہے وہ رسول بن کے آیا، تو یہاں پہ یا ایھا الناس بھی استعمال ہوا، تمام لوگوں کو جو ہے یہاں پہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ یہ کچھ آیات تھی، علماء فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت پر ظاہراً استدلالاً عقلاً دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، اور صحیح روایات کی جو تعداد ہے وہ 300 سے زیادہ ہے۔ آئیں ہم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرمودات سماعت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا اپنی زبان سے کس طرح ارشاد فرمایا۔ عن عباد ابن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں لوح و قلم میں، میں ام الکتاب میں، خاتم النبیین اللہ کے پاس تحریر تھا، اس وقت تحریر تھا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ ان کا بھی گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اور ان کا جو ہے وہ جسم اور جسمانیت بھی تیار نہیں ہوئی تھی، ان کا یوں کہیں کہ حجم ابھی تیار ہو رہا تھا، میں تب بھی خاتم النبیین اللہ کے پاس تحریر تھا، خاتم النبیین تحریر تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، ارشاد فرمایا میری مثل اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی مثل
اس ایک شخص کی طرح ہے بنا بیتن کے جس نے ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ مِنْ زَاوِيَةٍ، اس نے گھر کو بڑا سجایا، اس کو بڑا خوبصورت کیا، لیکن اس نے ایک طرف سے ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑ دی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگوں نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ وَيُعْجِبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ، انہوں نے پورے گھر کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی تعجب بھی کیا کہ سارا گھر بڑا خوبصورت بنا ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہے، یہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، جب سارا گھر اتنا خوبصورت بنا دیا ہے تو یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس قصر انبیاء، اس بیت انبیاء کی وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور ارشاد فرمایا اس اینٹ کے ساتھ جس طرح کہ پوری قصر عمارت، وہ قصر بیت، وہ جو عمارت ہے وہ اینٹ کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح قصر انبیاء، عمارت انبیاء، بیت انبیاء میرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین یعنی کہ انبیاء سے سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر مسلم شریف کی روایت سماعت فرمائیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ارشاد فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے رب تبارک و تعالی نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جس کا کلام تھوڑا ہو لیکن اس کا مفہوم وسیع ہو، جوامع الکلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا ہوئے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ مجھے رب تبارک و تعالی نے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا۔ پہلی امتیں ہوتی تھیں، انہوں نے اگر عبادت کرنی ہے تو وہ کنیسہ میں جائیں گے، کلیسا میں جائیں گے، ان کی خاص عبادت گاہ بنی ہے وہاں جائیں گے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا اور اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ اگر کہیں بھی مسجد کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملتی، اگر آپ کو نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے تو آپ زمین دیکھیں پاک ہے، وہیں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تمام زمین کو، روئے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا، کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ وہی الفاظ آگے جو پہلے آیت مبارکہ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، یہی الفاظ آگے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام مخلوق کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی الفاظ تو اس چیز پر واضح دلالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائے وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، مجھ پر انبیاء کی جو کتاب تھی اسے ختم کر دیا گیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگلی روایت جو ہے وہ سماعت فرمائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، ارشاد فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔
حضرت یہ بخاری شریف کی روایت، ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، ارشاد فرمایا کہ ہم آنے والوں میں سے آخری ہیں لیکن قیامت والے دن جنت میں جانے والے پہلے ہوں گے، السابقون سبقت کرنے والے ہوں گے۔ پھر اگلی روایت بھی بخاری شریف کی ہے، ارشاد فرمایا قال سمعت ابا حازم یحدث عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قرات القزاری قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا ہریرہ 5 سنین فسمعته يحدث عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو حازم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو ملکی معاملات تھے ان کے انبیاء جو ہے وہ سنبھالتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی اس کے بعد آ جاتا، وہ اس کی جگہ لیتا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن وہ بنی اسرائیل تھے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی، لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی، لا نبی بعدی۔ سنیں جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول صلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام فإن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء وإن مسجدہ آخر المساجد۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد یعنی کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنا دوسری کسی مسجد میں سوائے مسجد حرام کے 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد آخر المساجد ہے، یعنی کہ آپ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا اور اس میں اتنی فضیلت کا ہونا یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہے۔ سنیں جی آخری 1-2 روایات پھر انشاءاللہ بیان ختم۔ ارشاد فرمایا عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی 5 اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 5 نام گنوائے۔ ارشاد فرمایا انا محمد وانا احمد، میرا نام محمد ہے، میرا اسم احمد ہے، وانا الماحی، مجھ کو ماحی بھی کہتے ہیں، ماحی بھی کہتے ہیں، اور ماحی کا معنی خود بیان ارشاد فرمایا، کہا ارشاد فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماحی وہ کہ جس کے ساتھ رب تبارک و تعالی کفر کو مٹا دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، اور حاشر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں پر حشر کیا جائے یعنی کہ سبھی کو اکٹھا کیا جائے، اور ارشاد فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور ارشاد فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا، جس کے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ترمذی شریف کی بڑی مشہور روایت عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔
ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سنیں، اب حضرت عمر بن خطاب کون ہے؟ خلیفہ رسول ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جس رستے سے گزر رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس رستے سے گزر رہے ہیں اس رستے سے شیطان نہیں گزرتا، بلکہ آ رہا ہو تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اسے ایک طرف میں کر دیتا ہے، ایک نکر کی طرف کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ خط لکھ کر بے جان بے روح دریائے نیل کی طرف ڈالیں تو وہ بھی ایک رات میں 16 فٹ اوپر آ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یہ شان ہے کہ اگر زمین تیل پی جائے، زمین دہی پی جائے تو درہ مار کے کہتے ہیں عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا کہ تو کسی غریب کا تیل پی رہی ہے، چل تیل واپس کر، تو زمین تیل واپس کر دیتی ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوئے تو یہ قادیان کا کانا، یہ قادیان کا بدبخت کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان ہستی نبی نہ ہوئے تو یہ ان کے راہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کس طرح سے نبی ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اگلی روایت سماعت فرمائیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو استخلف علی جن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر کفار کو نیست و نابود کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھارس بندھواتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون فی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اے علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے، تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان تکون فی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہو جائے جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہ آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی تھی۔ اب یہاں سے کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو نبوت ملی ہے اس طرح سے حضرت کوئی نبی نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات و برکات ہے وہی آخری نبی ہے، اور جو استدلال تمام کے تمام جو ہیں وہ استدلال باطلہ ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جب قادیان میں اس بدبخت نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تو ان کے جو ہے وہ اس بات مرزا نے یہ کتاب لکھی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح۔ حضور پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے مرزا کے رد میں ایک کتاب لکھی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح لکھی، تو مرزا نے اس کے رد میں جو ہے وہ اعجاز المسیح کے نام سے کتاب لکھی، تو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اس کے رد میں سیف چشتیائی تصنیف فرمائی۔ تو جب وہ اس کا رد نہ کر سکا تو اس نے مناظرے کے چیلنج کرنے شروع کر دیے اور لاہور آنے کی دعوت دی۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے دعوت قبول کی اور خود ہی اس نے شرائط طے کی اور خود ہی اس نے کہا کہ اپنے جتنے بھی لاہور کے بڑے بڑے علماء ہیں یا ملک پاکستان کے جڑے بہت بڑے جو علماء ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ہم علم تفسیر دیکھیں گے، کسی بھی آیت کو لے لیں گے اس پر تفسیر لکھیں گے، علماء کو پیش کر دیں گے، اور جو علماء ہیں
وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر کس نے سب سے بہتر لکھی ہے، اور جس نے بہتر لکھی ہوگی وہ جو ہے وہ جیت جائے گا۔ مناظرہ طے ہوا، خود ہی اس نے شرائط طے کی اور خود ہی اس نے آنے کی دعوت دی۔ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نہ صرف خود آئے بلکہ اپنے راول پنڈی کے اسلام آباد کے جتنے علماء تھے، علماء اہل اسلام تھے، ان کو ساتھ لیا اور لاہور آ کے بیٹھ گئے۔ مناظرہ طے ہوا تھا کہ فلاں وقت پر جو ہے وہ فلاں جگہ پر فلاں میدان میں یہ جو ہے وہ تفسیر لکھنے کا مقابلہ ہوگا، لیکن مرزا نے یہ بہانہ بنایا کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ اپنے ساتھ پٹھان لے کے آئے ہو اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ تو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے وہاں پہ ختم نبوت کے دلائل دیے، جہاں پہ کثیر مرزئی جو ہے وہ حلقہ بغوش اسلام ہوئے، کلمہ پڑھ سے نہیں لکھوں گا، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے کاغذ پر صرف قلم رکھوں گا، قلم خود بخود تفسیر لکھے گا، یہ ارشاد فرمایا اور یہ دعویٰ کیا تو واپس آ گئے۔ مرید کہنے لگے حضرت جی آپ نے دعویٰ تو کر دیا، پیر جی آپ نے دعویٰ تو کر دیا، اگر قلم نہ چلتا تو پھر، اگر قلم نہ چلتا تو پھر آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے الفاظ ارشاد فرمایا مجھ قلعے دے سر تے ہی جڑا ہے وہ یور لاندی ہے، مینوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی مہر علی کہنا تیرا کام ہے، کرنا ساڈا کام ہے، کہنا تمہارا کام ہے، کرنا ہمارا کام ہے۔ ارشاد فرمایا اگر وہ مجھے یہ بھی کہتے کہ اے مہر علی آج مردے زندہ کر تو میں مردے بھی زندہ کر دیتا۔ تو پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کوہ پہ ماں کی طرح اس کے سامنے سینہ سپر کر کے کھڑے ہوئے اور اس کو اچھی دھول چٹائی جو تاریخ میں آج بھی رقم ہے اور سنہری اوراق میں موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ باز نہیں ہوئی کہ آج بھی ان کے باطل استدلالات کا رد نہ کر سکے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے علماء بھی پیدا ہوئے، پیر مہر علی شاہ جیسے پیر بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس کا سامنے کھڑے ہو کے رد کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے بلکہ یوں کہیں کہ اس کے رد میں جو تصانیف ہوئیں وہ سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ کی طرف سے ہوئی۔ سماعت فرمائے جی 1884 میں المقالۃ المفسرہ فی احکام البدع لکھی گئی جو سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ نے لکھی۔ پھر آپ نے سن 1900 میں جزاء اللہ عدوہ بآباء ختم نبوت جو ہے وہ اس میں ختم نبوت پر 120 نصوص رقم فرمائی۔ پھر آپ نے اس کے علاوہ 1902 میں السوء والعقاب علی مسیح الکذاب تحریر فرمائی۔ پھر آپ نے قہر الدیان علی مرتدی بقادیان 1895 میں تحریر فرمائی۔ پھر آپ باب العقائد والکلام 1917 میں تحریر فرمایا۔ پھر آپ نے المبین ختم النبیین 1908 میں تحریر فرمایا۔ پھر آپ نے الجراز الدیانی علی مرتدی القادیانی 1921 میں جو آپ کا آخری۔ پھر مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ نے متعدد کتب تحریر فرمائی۔ پھر پنجاب میں مولانا غلام قادر بیروی علیہ رحمہ نے مختلف کتب تحریر فرمائی۔ پھر مولانا پیر غلام رسول قاسمی امر تشریح نے عربی میں ایک کتاب تحریر فرمائی۔ پھر قاضی فضل احمد لدھیانوی نے متعدد کتب اس کے رد میں تحریر فرمائی۔ پھر مولانا ضیاء الدین سیالوی نے معیار المسیح کے نام سے ایک لاجواب کتاب تحریر فرمائی اور آج تک اس کے رد میں کتب تحریر ہو رہی ہیں۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ان کو اپنے جو ہے وہ دائرے میں لے کے آتا ہے، کبھی پیسہ دے کے اپنے دائرے میں لے کے آتے ہیں اور کبھی یہ ویزے کی لالچ میں جو ہے وہ محمد نام توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے وہ نام کے ساتھ مٹا کے جرمنی کا یورپ کا ویزا دیتے ہیں، اور اسی طرح مختلف طرح سے مسلمانوں کو اپنے جو ہے وہ اس کا دفاع کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان فطروں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ
جس گروپ پر آپ جو ہے وہ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں، یہ فقہی مسائل گروپ، یہ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی محمد انس قادری صاحب دارالفتہ لاہور والوں نے آیا، وہ اس کے بانی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور سینکڑوں مسائل کے روزانہ جوابات دیے جاتے ہیں، فتاوی جات تحریر کیے جاتے ہیں، اور تقریباً 1600 سے 1800 مختصر جو ہے